خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہے ملک میں ایک سیاسی افراتفری پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے 2 جلسے وہ کر چکے ہیں، تیسرے جلسہ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اس دوران جو واقعات پیش آئے وہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے چیف منسٹر خیبر پختونخوا، جو کہ ایک انتہائی اہم ایک عہدہ ہے، اور اس کی ڈیمانڈ اس کی عہدے کی یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، ریاست کے ایک ستون کے طور پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کے خطرات ہیں، جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ہمیں بہت زیادہ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن وہ یہ تمام چیزیں چھوڑ کے اس وقت ایک نئے مشن پہ نکلے ہیں، اور مشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رہنما کو جیل سے آزاد کرانے کا ایک دعویٰ کر رکھا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے ہم 2 ہفتے میں آزاد کرا لیں گے، باوجود اس کے کہ ان کو سزا عدالت نے دی ہے، آپ ان کو زبردستی چھڑانے کی بات کرتے ہیں۔ کر آپ یہ نہیں سکتے کیونکہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ جو گفتگو ہے اس سے آپ ایک انتشار پیدا کرتے ہیں اپنے ورکرز میں، اپنے کارکنوں میں، پاکستان کے عوام میں، اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تقسیم ہے، اور اس سیاسی استحکام کی جو ہم بات کرتے تھے الیکشن کے بعد آئے گی، اور بدقسمتی سے ان چند عناصر کی وجہ سے وہ سیاسی استحکام مکمل طور پر نہیں آ سکا۔ اگرچہ جو بزنس ہے وہ مکمل طور پر چل رہا ہے، پاکستان کے حالات، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک درست سمت میں ہے، لیکن اس قسم کے جو irritants ہیں وہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں بہت کچھ ہمیں کرنا باقی ہے، خاص طور پہ اگر ہم نے سیاسی استحکام لے کے آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ گفتگو ہیں اپنے لیڈر کو رہا کروانے کی، اور انٹرنیشنل میڈیا میں یا باہر جا کے آپ لابنگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے یا اس کی کوشش کی جائے، سو ایک عجیب سی صورتحال سامنے آتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک ملک ہے اسرائیل، اس کے پاکستان سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس کا جو اس وقت ایک برتاؤ ہے یا جو اس کا کنڈکٹ ہے گزشتہ 1 سال کے دوران جو میڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ گزشتہ 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران 3 ایسے اخبارات ہیں جنہوں نے بانی تحریک انصاف کے حق میں مضامین لکھے اور کہا کہ اگر پاکستان کے اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہونے ہیں تو اس کے لیے ان صاحب کو دوبارہ سے حکومت میں آنا پڑے گا یا آنا چاہیے۔ اب کوسچن از دس کہ پاکستان کے کسی اور رہنما کے بارے میں ایسے اخبارات نے کسی قسم کا کوئی مضمون شائع نہیں کیا، صرف ان کے بارے میں کیوں؟ اور ماضی میں جو گفتگو ہوتی تھی یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، کیا وہ درست ہے؟ اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اس وقت ایک انتشاری کیفیت پیدا کرنے کی ملک میں کی جا رہی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں وقار ستی صاحب، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پرویز سندھیلا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویڈیو لنک پہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر شہزاد چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وقار ستی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ 2 جلسے ہو گئے، تیسرا کرنے جا رہے ہیں، اور جلسے وہ ایسے کرتے ہیں کہ کبھی وہ سٹیج پہ آتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کس حالت میں آتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ آتے ہیں پہنچ نہیں پاتے تو کلیشنکوف کے بٹ مار کے ٹرک کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا جلسہ ہے اس میں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذرا فرمائیے گا۔ بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیں، ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ان میں اور سیاستدانوں میں جو روایتی سیاستدان ہیں ان میں بہت سارا وہ ڈفرینس ہے، بہت سارا وہ فرق ہے۔ اس سے پہلے بھی اس ملک کی 70 سال سے زیادہ جو سیاسی تاریخ ہے، آپ تقریباً ہر سیاسی جماعت نے جلسے کیے ہیں، ان کا کوئی دھوپ گرمی چھاؤں وہ کوئی میٹر ان کے لیے نہیں کرتی۔ لیکن یہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں یا جو اپریل 2022 سے آنورڈ جو سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے نا، وہ سیاست نہیں ہو رہی، وہ سیاست کے نام کے اوپر ایک وہ کھلواڑ ہو رہا ہے جس کا مقصد پاکستان میں انتشار وہ پھیلانا ہے، پاکستان میں فساد پھیلانا ہے، اور مختصر الفاظ میں یہ کہ پاکستان کے حالات لیبیا کے حالات کی طرح کر دینے ہیں۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہیں کیا فائدہ ہوگا کہ پاکستان لیبیا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو لوگ ہیں جو اخبارات جن ممالک کی اخبارات وہ ایک پورا سیکوینس کے ساتھ ان کا تعلق ایک ایسا ریلیشن جو ہے وہ شو کر رہی ہیں، اور ان کو ایک ایسا مہاتما بنا کے پیش کر رہی ہیں کہ اگر یہ شخص ہوگا تو پاکستان کی بقا ہے، اگر یہ ہوگا تو پاکستان کی وہ سلامتی ممکن ہے، یا یہ بہت ہمدرد ہے یہاں کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی 24 کروڑ 25 کروڑ آبادی میں سے صرف ایک یہی شخص ہے جو ملا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سیاستدان آئے، کتنے وزرائے اعظم آئے، کتنے وزیر آئے، کتنے صدور آئے، آج تک کبھی کسی اخبار نے، اس ملک کی اخبار نے لکھا ہے؟ کیوں نہیں لکھا؟ اور دوسرا جو ہے یہ پورا نیکسس ہے، پیچھے سے اس کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں۔
کرتے کچھ اور ہے. اور جس شخص کی آپ نے بات کی جس کو ہم وزیر اعلیٰ کہتے ہیں, کیا آپ کو کہیں سے بھی وہ وزیر اعلیٰ لگتے ہیں KPK کے, یا ابھی تک کوئی ان کا ایک ایسا ایکشن ہے کہ وہ اپنے صوبے کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کوئی انہوں نے وہ بات کی ہو؟ وہ جب بولتے ہیں وہ بولتے کیسے ہیں, آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, کیا وہ وزیر اعلیٰ بننے کے قابل ہیں؟ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بنایا ہی اسی کریکٹر کے لیے ہے, ان کو یہاں لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ تاکہ تصادم پیدا کریں. ٹھیک, سندھیلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت نے اجازت دی کہ لاہور میں جو ہے وہ جلسہ ہو جائے, جلسہ ہوا. مجھے صرف ایک بات بتا دیں, کوئی عام شخص اگر یہ حرکت کرے کہ کسی گن کے بٹ سے اور ڈسپلے کرے, پہلے تو بات تو یہ کہ ایسے ہتھیار کا ڈسپلے کرے جو کہ ایک قانوناً جرم ہے, اور وہ شیشے توڑ دے, مطلب تصادم پہ یا تشدد پر اکسائے اپنے فالوورز کو, تو کوئی عام شخص اگر یہ حرکت کرے گا تو اس کا ساتھ یہی سلوک ہوگا جو اس دن چیف منسٹر کے ساتھ ہوا, یعنی کہ کچھ بھی نہیں کہا گیا؟ سندھیلا صاحب اپنی آڈیو ذرا آن کر لیجئے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں. جی ابھی آواز آ رہی سر؟ جی اب آ رہی ہے, پلیز. اچھا, بہت شکریہ جی. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ان کو دوبارہ پھر کوئی اس قسم کا کوئی موقع دیا جائے, ان کو موقع ملے کہ وہ کوئی دوسرا 9 مئی کر سکیں یا دوسرا اس قسم کا کوئی حادثہ کر سکیں. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو حرکت کی لاہور میں آ کر کی حرکت, یہ بٹ مار کر توڑنے والی, دیکھیں اس پر اگر ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا, اس پر ان پہ پرچہ بھی درج کیا جا سکتا تھا, سختی سے نپٹا بھی جا سکتا تھا, لیکن پھر آپ کو پتا صوبائیت کا کارڈ ہے کہ ہم پشاور سے آئے ہیں, KPK سے آئے ہیں, اور پنجاب میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. سندھیلا صاحب ایک سوال ہے, دیکھیں یہ تو چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, یا کتنا بھی کوئی بڑا شخص ہو, اگر اس نے کوئی جرم کیا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ جرم ہے, تو پھر عام آدمی کو بھی اس جرم میں نہ پکڑیں. کل کو میں کلیشن کوف لے کے چلا جاؤں, مجھے بھی نہ گرفتار کریں آپ. دیکھیں, اگر وہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو پھر ظاہر ہے یہی ایکشن لیا جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں, ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا, ان کو پکڑا بھی جائے گا, تھانے میں بند بھی کیا جائے گا, اور پھر ظاہر ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ SHO کی مار ہے, پھر وہ ایک SHO بھی ان پر لاگو کیا جائے, جی پکڑے ان کو. لیکن فیل ٹو انڈرسٹینڈ, آپ بالکل بات درست فرما رہے ہوں گے کہ ایک سیاسی مصالحت بھی ہوتی ہے, لیکن مجھے صرف یہ فرما دیجئے گا کہ پہلی دفعہ جرم کی نوعیت بھی تو اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے کہ جتنی دوسری دفعہ جرم کرنے کی. اگر پہلی دفعہ انہوں نے جرم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دیں انہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں, پہلی دفعہ کیا معاف کر دیں. دیکھیں, معاف ہی کرنے والی بات ہے نا, پہلی دفعہ معاف ہی ان کو کیا گیا نا کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہ کریں, اس دفعہ آپ کو معاف کیا جا رہا ہے. کرنے کو تو ان کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ گرفتار کیا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ اب وہ بیچارہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی اور چوائس تو تھی نہیں, وہ وقت پر پہنچ نہیں سکا کیونکہ اس نے وقت پر پہنچنا نہیں تھا, اس نے تقریر نہیں کرنی تھی. اس نے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں کل کلاشن کوف لے کے اس کا پبلک ڈسپلے کروں, گاڑی کے شیشے توڑ دوں, کیونکہ میں پہلی دفعہ وہ جرم کر رہا ہوں, تو مجھے بھی آپ معاف کروا دیں گے؟ میں آپ کے درمیان میں اور گنڈا پور کے درمیان میں زمین اسمان کا فرق دیکھتا ہوں جناب. کہاں آپ اور کہاں گنڈا پور, کیا ہو گیا؟ آپ ملانے چلے ہیں تو کسی اچھے انسان کے ساتھ اپنے آپ کو ملائیں, آپ ملانے چلیں تو اپنا کام کسی کو ایسے کام سے ملائیں جس سے سب واہ واہ کر سکیں. آپ اچھے بھلے سیانے بنے ہو کر گنڈا پور بننا چاہتے ہیں اور ونڈو توڑنا چاہتے ہیں. سر آپ سے گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ قانون, چاہے میرے جیسا ایک عام آدمی ہو یا گنڈا پور صاحب جیسا خاص آدمی ہو, اس کے لیے قانون تو پاکستان میں برابر ہے اور ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں, اگلے کسی پروگرام میں اگر گنڈا صاحب نے حرکت کی تو پھر آپ بس ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ دیکھیں. ایکچولی وہ ان کا یہ کرنا مجبوری تھا, انہوں نے یہ کیا, لیکن آنے والے وقت میں اگر اس جگہ دوبارہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا. آپ بے فکر ہو جائیں, وہ گرفتار بھی کیے جائیں گے اور ایک عام انسان والا سلوک بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. بیرسٹر صاحب آپ کی جانب آنے سے پہلے وقار صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی. پھر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ کیا؟ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 23 سے زیادہ FIRs ان کے خلاف ہیں. وہ ہیبیچول کرمنل ہیں, جو شہد کی بوتل وہ لہرا رہے تھے اس سے پہلے کی بھی چیزیں ہیں, اور اس کے بعد سے آنورڈ دیکھیں, ان کے اپنے حلقے میں جا کے دیکھیں, ان کے اوپر قتل کی FIRs بھی ہوئی ہیں, اور بھی کچھ FIR ہے جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. خیر بیرسٹر صاحب, سوال یہ کہ ایک انتخابات میں ہم گئے اور ہمارا جو ایک یقین تھا یا ہماری امید تھی کہ ہم سیاسی استحکام حاصل کریں گے, 2 میچور بڑی سیاسی جماعتوں نے کوشش کی اس پہ. اب جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے اس سے تو لگتا ہے جی جلسے پہ جلسے. اب جلسے تو اپوزیشن کرتی ہے, ٹھیک ہے آپ مرکز میں اپوزیشن میں ہیں, لیکن ایک صوبے میں آپ حکومت بھی کر رہے ہیں. تو کیا اس صوبے میں تمام معاملات درست ہیں کہ جس کے بعد آپ کو اتنی فرصت ہے کہ آپ آ کے دیگر صوبوں میں یا پاکستان کے دیگر حصوں میں جا کے جلسے کریں اور جو آپ کے سرکاری وسائل ہیں ان کا استعمال کریں؟ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ.
سب سے پہلے جی آپ کے سیگمنٹ کا جو سٹارٹ تھا، انٹرو تھا ریگارڈنگ بیرونی اخبارات، جریدے سر جنہوں نے کچھ لکھا بانی پی ٹی آئی کے متعلق، وہ لکھنے میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب بانی پی ٹی آئی کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کے انسانیت سوز حملوں کو، تو وہ بھی جعلی کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ایک فیوریبل کمنٹ فار ہیم اینڈ فار ہز ڈپلومسی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کا ایک وفد اسرائیل گیا تھا، جیروسلم۔ جی بالکل جی، اور اس میں وہ نام بھی منظر عام پر آ گئے، ان کے جانے کا وہ خیر سگالی کا ایک دورہ تھا جو کہ پہلی لڑی تھی بیک ڈور ڈپلومسی کی، اور وہ اس کو فائنلی ایونچولی یہ بانی پی ٹی آئی اینڈ کو، یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ایک پروجیکٹ ہے، اور یہ پروجیکٹ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے یقیناً جلد یا بدیر، بلکہ اللہ کرے کہ جلد سامنے آ جائے کہ یہ پروجیکٹ کا مشن کیا تھا اور کیا ہے آج کے دن تک۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، کسی سیاسی جماعت کا کوئی قائد، وہ مٹھی جوڑنے آتا ہے، وہ سب کو یکجا کرتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا دیکھیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، سب کو کلیکٹو وزڈم کی بات کرتے ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ سیدھا سیدھا ہاتھ بڑھاتے ہیں پارلیمان کے اندر کہ مل کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ڈیکرم، یہ عزت، یہ وقار پارلیمان کا، جماعتوں کا، آنریبل ممبرز۔ آپ نے ضرور سنوایا بیرسٹر صاحب، ایک سوال ہے، سوال یہ کہ آپ نے بھی ذکر کیا ایک پروجیکٹ، یعنی کہ ایک سازش کے تحت ایسی قوت کو لے کے آیا گیا تاکہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے، کمزور کیا جائے، یا ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان سے ہمیں محروم کر دیا جائے، اور جس کے بہاف پہ یہ بھی آپ نے خود فرما دیا۔ کوسچن از دس کہ اگر میرے جیسے عام شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو آپ جیسے جو باخبر لوگ ہیں، جو پالیسی ساز اداروں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جنہوں نے کوئی ایکشن لینا ہے، انہیں یہ بخوبی اس چیز کا علم ہوگا۔ عوام کو اور ملک کو ایسے عناصر سے بچانے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ کدھر ہیں پھر؟ اب اول تو اگر ایسی بات تھی تو یہ چیز اب تک ثابت ہو جانی چاہیے تھی کہ ایک شخص ہے کہ جو دشمنوں کے ایما پہ پاکستان میں اس قسم کا کام کر رہا ہے۔ سر، ایک تو آپ ان کی دیکھیں، میں اپنی بات کی سپورٹ میں کسی کو فردر ریفرنس نہیں دوں گا، ان کے دور اقتدار کے اور دور اقتدار کے بعد کے ان کے تمام ڈیسیجنز، ان کے تمام اقدامات جو تھے، وہ عوام کے بھی سامنے ہیں، وہ اقتدار کے بھی سامنے ہیں، اور وہ ان مقتدر حلقوں کے بھی سامنے ہیں جو پاکستان میں بیرونی اور اندرونی طور پہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ خان صاحب کے پاس دیکھیں ان کے دو ماڈلز، ایک آپ نے گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا اور دوسرا عثمان بزدار صاحب کا، دونوں ایکسٹریم ماڈلز تھے، دونوں انتہائی معذرت کے ساتھ نان ڈیلیورر تھے، دونوں ایک میلو کی ایکسٹریم تھی کہ وہ زبان سے، قلم سے کچھ کرنے سے قاصر تھے، اور دوسرے قلم سے کرنے سے قاصر ہیں اور زبان درازی کی تاریخ لکھنے میں لگے ہوئے۔ یہ جو کے پی کے آپ ان کی پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے یا ان کی حکومت کی بات کر رہے تھے، بیسیکلی یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے انفارچونیٹلی کہ بجائے اس سے کہ کوئی ان سے سوال کرے، ٹھیک میں تو پڑھ لینا، صحیح، تو وہ یہی کر رہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ وقار ستی صاحب، جی میں واپس آتا ہوں سر، بیرسٹر صاحب کی جانب واپس آتا ہوں۔ وقار ستی صاحب، اصولی طور پہ تو اگر ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے لیے کہ وہ سینٹر میں اپوزیشن میں بیٹھی ہے اور کسی صوبے میں اس کی حکومت ہے، یعنی کہ اس نے عوامی جو ایک غصہ ہے وہ بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا، وہ وفاقی حکومت کے اوپر چلا جائے گا، اور صوبے میں رہتے ہوئے وہ تمام تر این ایف سی کے تحت ریسورسز بھی کام بھی کر سکتی ہے، اس کو کسی قسم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ آئیڈیل سچویشن انہیں ملی، اس کو وہ استعمال کیوں نہیں کر رہے کہ وہ کارکردگی دکھائیں، اپنی آپ کو بہتر ثابت کریں اور دیکھیں اور بتائیں کہ جی ہم اگلے الیکشن کے لیے بالکل اہل ہیں آگے آنے کے لیے؟ وہ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے شہزاد، اس میں وہی بات پھر آتی ہے کہ یہ وہ جماعتیں کرتی ہیں جن کا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے، انہوں نے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا ہے۔
اب جب سیاستدان عوام سے جب ووٹ لے کے آتا ہے یا ان سے بڑے وعدے وعید کرتا ہے، تعمیر و ترقی کے کاموں کی بات کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کی بات کرتا ہے، تعلیم و تربیت کی، ہیلتھ کی بات کرتا ہے، ان میں سے یہ لوگ جو جیت کے آئے ہیں مجھے بتائیں کسی ایک بندے نے بھی یا ان کا اپنا منشور کیا تھا؟ یہ سارے لوگ اعلان کہتے تھے کہ ہمارا مقصد ہے کہ قیدی جو وہ ہیں وہاں پر بانی اپنے ان کو باہر نکالنا ہے. یہ تو ان کا سیاست مطمع نظر نہیں ہے، یہ بائی ہک اور بائی کروک، یہ بائی آل مینز ان کو نکالنا چاہتے ہیں. جیسے وہ یہ پرویز نے کہا کہ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ یہ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں اڈیالہ سے جا کے لے کر آ جاؤں گا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ صرف اپنے جو ڈیمورلائز ان کے وہ ووٹرز ہیں، جو سمپیتائزرز ہیں، ان کو دوبارہ گیدر کرنے کی بات ہے. اور آہستہ آہستہ جو رسپانس ان کو لاہور میں ملا ہے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جناب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا. اور ٹوٹل دیکھیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں، اس دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو ایریے کی میجرمنٹ کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنے بندے آ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں، آپ لوگوں کی اب آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. وہاں پہ 5 سے 7 ہزار بندہ نہیں تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جو سمندروں کے جب اگر سپورٹ ہو آپ کے ساتھ تو آپ ہزاروں کو لاکھوں بتا دیں، اور جب وہ کوئی سپورٹ نہ ہو تو آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کبھی وہ کلاشنکوف AK-47 سے وہ شیشے توڑیں، ایک ادھر وہ ڈرامہ لگائے، 2-4 ادھر سوشل میڈیا کے اوپر کریں. ایسے نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی سنجیدہ سیاست نہیں ہے. اور جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے، اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جو اس وقت کہ ہم کسی طریقے سے زور زبردستی اپنی وہ رائے مسلط کر دیں گے اور ان کو ان کی سزا کا جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے کیے بغیر ان کو وہ لے آئیں گے، یہ قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے. اچھا، ایک سوال، آپ باخبر صحافی ہیں، تحریک انصاف کی جو اس وقت ایک اندرونی ایک کشمکش اور جنگ چل رہی ہے تحریک انصاف کے اندر، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب یہ جو سارے کا سارا یہ ان کی ایک بیہیویئر ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے وہ آگے نکل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے کہ بانی تحریک انصاف نے باہر نہیں آنا اتنی جلدی، اور اس کے بعد اگر پارٹی ہوگی تو وہ میرے ہی تصرف میں، میرے ہی اس میں قبضے میں رہے. کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور شخص آئے اور ان کو ڈکٹیٹ کرے؟ نہیں شہزاد، میری رائے اس پہ تھوڑا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اس وقت 6 گروپ ہیں جو پارلیمان کے اندر بھی وہ ہیں، اور وہ اس میں سے سارے یہ نہیں ہے کہ جو 9 مئی میں یہ ملوث ہیں یا جن لوگوں نے وہ سائفر والا معاملہ کیا تھا. تحریک انصاف کے اندر بڑے سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو خود بھی اس چیز سے تنگ ہیں. ابھی جیسے آپ نے ایڈوکیٹ بیرسٹر صاحب نے بات کی، دیکھیں آپ یہ سوچیں نا کہ عثمان بزدار اور علی امین گنڈاپور کیوں چوائس ہوئے؟ کیا اس جماعت میں کوئی اہل بندہ نہیں تھا؟ بالکل تھے، لیکن ان کی کریکٹر کی ضرورت تھی. اگر کیسے کوئی کمپیٹنٹ بندہ اگر وہاں آ جاتا تو ان کو جو وہاں لوٹ مار ہوئی وہ کرتا. یا علی امین گنڈاپور کے علاوہ وہاں پہ بڑے اچھے MPs بھی ہیں، بڑے سمجھدار لائل اور پیٹریوٹک لوگ بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں سامنے لایا گیا؟ اس لیے کہ ان کا مطمع نظر سیاست نہیں ہے، انتشار ہے، اور یہ لوگ انتشار ہیں. علی امین وہ گنڈاپور نے جو کیا ان کو بڑے لمیٹڈ اور بڑے موزبانہ انداز میں آج سے کوئی 15-20 دن پہلے یہ بات سمجھا بھی دی گئی تھی کہ بھائی یہ لمٹس ہیں، یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ کی ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ انہیں اس چیز کی وہ سمجھ نہیں آئی. رائٹ، بالکل صحیح، بالکل سمجھ نہیں آئی. سندیلا صاحب، آپ کے خیال میں اب مزید تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت دینی چاہیے، خاص طور پہ پنجاب میں؟ دیکھیں، ایک تو ذرا جو ابھی آپ نے وقار بھائی سے ایک چیز پوچھی نا کہ یہ انہوں نے یہ جو سارا جو رویہ اپنایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد والے جلسے میں ان کا رویہ تھا، ان کی تقریر تھی. دیکھیں KPK میں ان کے خلاف کافی محاذ کھلے ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں، اور پھر وہ کرپشن کی کہانیاں جو ان کا اپنا وزیر ریزائن کر کے گیا ہے، تو ان کے خلاف وہاں پر پورا ایک بلاگ بنا ہوا تھا. اس طرح کی تقریر کرنے کے بعد ایک تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا نزدیک ہو گئے عمران خان صاحب کے، کہ ان کو لگا ہے کہ یہ میرے نقشے قدم پر چل رہا ہے اور وہی زبان اور وہی لینگویج استعمال کر رہا ہے جو کہ میں کیا کرتا تھا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ وردیاں شردیاں سیدھی کرنے کا بتا رہے تھے، اور کچھ دوسرے معاملات حکومت کو بھی، پنجاب کو بھی، مریم بی بی کے بارے میں بھی. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جو ان کے خلاف وہاں پہ محاذ تھا نا، وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا. اور یہ جو ان کا مورال ڈاؤن تھا نا، انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا، کیونکہ ان کے سننے والے بھی یہی کچھ سننا چاہتے ہیں. ان کو بھی کوئی دیکھیں ہوا گیا وہاں پہ. اب کل وہاں پر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ آپ کے
10 ملکوں کے سفیر جو ہیں وہاں پر دورے پر تھے سوات میں, اور وہاں پر یہ ذمہ داری کس تھی کہ وہاں پہ ان کو فوڈ مطلب سیکیورٹی دی جائے. اب جائے ان کو وہاں پہ سیکیورٹی دینے کے, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ اس کو خود مانیٹر کر رہا ہوتا کہ اگر 10 ملکوں کے سفیر آ رہے ہیں تو 10 ملکوں میں رپورٹ جائے گی. یہ خبر ظاہر ہے پوری دنیا میں چلے گی کہ پاکستان میں 10 سفیر دورے پر تھے اور ان کے کانوائے پہ ان کے حملہ ہوا, اور اس کے بعد ایک پولیس کی گاڑی, اور پھر اس میں 3-4 لوگ شہید ہو گئے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے لوگوں کو عمران خان صاحب نے, آپ کو پتا وہ دھرنے سے لے کے جب تک عمران خان صاحب تقریریں کرتے رہے, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ لائیو ہو, چاہے کنٹینر جلسہ ہو, یہی زبان استعمال کرنے تھے. اب وہ جو ان کے سننے والے ہیں ان کو بھی اس کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, تو وہ ہر جگہ پہ اس قسم کا جو ہے وہ ایکشن کریں گے تاکہ وہ لوگوں میں رہے. جہاں تک جلسے کی بات ہے, دیکھیں جلسے کے خلاف نہ میں ہوں نہ آپ ہے, جلسے کے خلاف کوئی نہیں ہے. جلسے میں جو وہ رویہ اختیار کرتے ہیں, جلسے میں آنے کے بعد جس قسم کا وہ ظاہر ہے اداروں کے ساتھ, پولیس کے ساتھ اس شہر میں جو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے. اچھا ایک جماعت ہے جیسے اسی پاکستان تحریک انصاف ہے, اس نے حال ہی میں جو جلسے کیے ہیں, ہر جلسے میں جیسے وقار ستی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ان کا یہ رویہ ہے, ہر جلسے میں ہر پبلک میٹنگ میں یہی رویہ میں دیکھنے کو ملا. آپ اجازت دیتے ہیں اس بنیاد پہ اور ان سے جو بھی شرائط طے ہوتی ہیں کہ آپ یہ پرامن رہ کے جلسہ کریں گے اور وقت کے مطابق منتشر ہو جائیں گے, لیکن ماضی کا رویہ بھی کیا مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ تو طریقہ واردات ہی ہے کہ آپ جلسے کی اجازت لیں گے اور پھر آپ وہاں کے آپ کے ہلڑ بازی کریں گے؟ اچھا, ان کو نا جلسہ دینے کی اجازت اور جن شرائط کے ساتھ, اس کا ایک فائدہ ہوا جو ستی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اب لاہور میں جلسہ ہو اور وہاں پہ 5-7 ہزار بندہ نہ ہو. وہ دیکھیں وہ لاہور بھی تھا, وہ اس کے ساتھ قصور بھی تھا, اس کے ساتھ 2-4 قصبے بڑے اور بھی پڑتے ہیں, نزدیک سے بریانی کھانے کے لیے, وہ چیزیں کھانے کے لیے, کرنے کرانے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں سے بھی. اس کے باوجود 4000 بندہ, تو جو لوگوں کو چہرہ دکھانے کے لیے کہ یہ کرتے کیا ہیں. اب دیکھیں مریم نواز نے فرض کیا, وہ جلسہ کر رہی ہیں, وہ کوئی پریس کانفرنس کر رہی ہیں, وہ وزٹ کر رہی ہیں, تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے وہ دکھا رہی ہیں. ان کے کسی بھی فیل کے کہیں آنے جانے سے عوام کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے, مل رہا ہے. لیکن جو یہ کر رہے ہیں, جو جلسوں میں جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں لوگوں کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو اجازت دینی چاہیے, لیکن شرائط سخت ہونی چاہیے. جیسے لاہور کے جلسے بھی تھی, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چڑیاں پر بھی نہ مار سکے, اس قسم کا ماحول تھا, اور میرے خیال میں اس ماحول میں اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب کے پی کے عوام, مطلب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ جو بھی الیکشن ہوا ہے اس میں مطلب جس طریقے سے وہ جیت کے آئے ہیں, یا جو بھی ہوا جہاں پہ مطلب فیئر الیکشن نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب تو خاص طور پہ جو ہے اس بات کی بڑی دلیل دیتے ہیں. باقی خاص طور پہ جو وفاقی حکومت ہے, کسی ایک صوبے میں ایسی حکومت قائم ہو جائے جس کا کوئی کارکردگی نہ ہو, کسی قسم کا کوئی گڈ کنڈکٹ نہ ہو. ابھی مثال دی گئی کہ جیسے وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوا اور اس میں وہاں پہ جتنے سفارتکار تھے اور وہ محفوظ رہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی پرسنل تھے وہ شہید ہو گئے 3 کے قریب. کوسچن از دس, تو پھر کیا عوام کو ایسے حکمران یا حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے کہ جب 5 سال پورے ہوں گے پھر دیکھا جائے گا؟ سر پورے صوبے کو چھوڑیں, کے پی پورے صوبے کو چھوڑیں. ان کا اپنا ڈویژن ہے ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں کی حالات بتا دیں. وہاں پہ یہ خود بھی اگر جانا چاہیں تو انہیں اجازت لے گی. کیوں مسالتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ مجھے بڑی تکلیف ہے, میں برملا آپ کے آنریبل چینل پہ اطاعت کرنا چاہوں گا کہ جس دن قومی ترانہ بجے اور ان کا افغان کانسلیٹ کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, اس دن قومی ترانے پہ افغان جو سفارتکار تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے پاکستانی اس کے ترانے کے احترام میں. یہ خارجہ کے نوامس ہے, تو ان کو صرف وجہ یہ ہے کہ اپنے ضلع میں, اپنے ڈویژن میں وہاں کے حالات یہ ہیں سر. تو یہ ایک ڈویژن نہیں کنٹرول کر سکتے, یہ ایک ضلع اپنے گھر والا نہیں کنٹرول کر سکتے. یہ کہاں آپ کون سے صوبے کی, اور خیبر پختونخوا تو آلریڈی بڑے سارے سر اسی صوبے میں سوات میں جس کی آپ مثال دے رہے ہیں, اسی سوات میں سر پاکستان کا پرچم اتار دیا گیا تھا. ایک ملا صاحب آئے تھے, 30 لاکھ انٹرنلی ڈسپلیس پرسن تھے ہمارے 2008 سے 13 کے درمیان میں تک, اور وہ پوری دنیا کی تاریخ میں وہ 30 لاکھ لوگ سر ریکارڈ مختصر ترین مدت میں واپس سوات میں آباد کرائے گئے تھے. تو سر یہ ساری ایگزامپلز ہیں, لیکن اگین the point is
Is there a will? ہم کرنے کیا آئے ہیں؟ کس کی ول؟ ہم کیا آبادی کرنے آئے ہیں؟ ول کس کی ول؟ آج کل کے کانٹیکسٹ میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں کس کی ول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر جہاں جہاں مسائل ہیں ہر اس مقام کی ول، اگر آپ آج کے دن کی یہ بات کریں گے تو سب سے زیادہ بلوچستان اور سب سے زیادہ اور خیبر پختونخوا میں یہ سارے مسائل نہیں مسائل ہیں، لیکن اگر آپ کے ایک صوبے کے عوام کے اوپر ایک ایسی حکومت اس وقت مسلط ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہی ہے اور کارکردگی صفر ہے، تو پھر آپ جس ول کی بات کرتے ہیں عوام کو نجات دلانے کے لیے، وہ کس کی ول ہونی چاہیے؟ سر وہ دیکھیں جمہوری نظام ہے نا، 58(2) بھی ہم سرنڈر کر چکے ہیں، ہم گورنر راج کے بھی حق میں نہیں ہیں، جمہوری نظام ہے، چلنا تو جمہوری پروسیس کے لیکن یہاں تھرو سوال پیدا ہوتا ہے کہ گورنر کے پی کہتے ہیں جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اصولی طور پہ آئین پاکستان کے تحت اگر گورنر یہ بات کہے گا یا صدر پاکستان کہے گا تو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو لینا پڑے گا، اب وہ نہیں لے رہے جی لینا۔ تو اب آپ خود بھی قانون دان ہیں، اب آپ ہمیں سمجھا دیں کہ اگر گورنر نے کہہ دیا ووٹ آف کانفیڈنس لیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں اور وہ نہیں لیتے، تو اس کا بھی تو کوئی حل ہوگا نا، پھر عدالت سے کیا آپ رجوع کرنا چاہیں گے؟ سر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننی چاہیے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن جو سے ہیں یہ ان کو خدارہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سب کے لیے ضرورت ہے، ہماری بار کے لیے، ہمارے بینچ کے لیے، کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس سے ہماری صرف ہم بنانے کی خواہش، کوشش، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نہیں پیپلز چلیں پارٹی وہ جو جب ترمیم ہوگی وہ کورٹ بن جائے گی تو الگ بات ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ابھی بھی تو فورمز موجود ہیں نا، پہلے بھی تو آئینی مسائل یا آئینی جو نقطے ہیں یا سوالات ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس سامنے آتے رہے ہیں، سو یہ مسئلہ بھی لے جا سکتا ہے جی کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا، انہوں نے نہیں لیا، اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ سر میں نے اسی لیے عرض کی تھی کہ وہ تو چلے انشاءاللہ بن جائے گا، اور پھر یہ سارے معاملات، کیونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہی اس کی انٹرپریٹیشن کریں اور وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سر اگر اس طرح کا مقام آئے گا اور گورنر کے پی جون سے ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے اور اگر یہ نہیں لیں گے تو سر اس میں باقاعدہ طور پہ ریاست بھی اس پہ حرکت میں آئے گی صحیح، اور اس پہ عدالتوں سے بھی رجوع وہ کیا کیوں نہیں لیتے وقار صاحب؟ وہ ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ لیں گے تو کئی ان کے پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں ان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ یہ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں تو یہ پورا جو ہے نا یہ گتھی سلجھا دیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف میں مختلف جو ہے نا گروپس ہیں، مختلف دھڑے ہیں، 6 دھڑے تو وہ ہیں جو پارلیمان کے اندر پھر جو نہیں وہ جیت سکے، ان کا ایک الگ بھی بہت ساری وہ چیزیں۔ اب اس میں سے 2 طرح کی سوچ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں عملی اور وہ کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں دوبارہ پارلیمانی سیاست جو ہے ایکٹیولی وہ کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو انتشار نہیں چاہتے، جو صرف وہ سیاست چاہتے ہیں، لیکن یہ کمزور وہاں پہ رہے۔ ایک رائے وہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں ہر بائی آل مینز جو ہے نا ہمیں اپنے بانی کو رہا کسی طریقے سے کروانا ہے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ آج بھی آپ مختلف ٹکرز دیکھ رہے ہوں گے کہ بانی نے ان کو کہا جی کہ آپ لاہور میں دوبارہ جلسہ کریں، بے شک آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ دوبارہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ وہ سوچ ہے کہ ہم نے جو جس کو یہ وہ کردار ہے جو علی امین وہ گنڈا پور جو وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ اس میں ظاہر ہے اگر ہم یا اور وہ آپ وہ دیکھیں تو کون اپنی وہ صوبوں کی قربانی دیتا ہے؟ ظاہر ہے، لیکن وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، یا تو ان کو نا کہ ہم دوبارہ لڑ کے آئیں گے یا کریں گے، یہ ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ فرد واحد ہے تو وہ سیاست ہے، فرد واحد ہے تو پاکستان ہے یا ریاست پاکستان ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو اپنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب یہ موصوف کا جو وہ مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹ میں جب وہ شفٹ ہوں گے، تھوڑا سا اور لوگوں کو ریئلائز ہوگا۔ آپ دیکھیں لاہور میں جو کچھ ہوا اس میں ایک بہت بڑا کردار ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کا بھی ہے، گنڈا پور کی ان تقریروں کا بھی ہے اور اس سوچ کا بھی ہے کہ لوگوں نے تھوڑا سا ان سے فاصلہ کیا ہے۔ جو بھی سنجیدہ لوگ تھے، جو بھی وہ تھے آج سے 8-10 سال پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے، اب وہ لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک ایسی فورس وہ تیار ہوئی ہے جو گالم گلوچ کرتی ہے، جس میں ایگریشن ہے، جو والدین کی بھی نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود اس جماعت میں وہ بھی لوگ تھے جو تھوڑا ماڈریٹ تھے، جو تھوڑا ترقی پسند تھے، وہ لوگ اب آہستہ آہستہ ان سے فاصلہ کر رہے ہیں، اور اس میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہی وہ پریویل کریں گے اور ان کی رائے کا احترام وہ کیا جائے گا، کیونکہ اس طرف تو کہ ظاہر ہے یہ 9 مئی سے متعلقہ جو لوگ ہیں اور سائفر والے معاملے سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔
اچھا ایک سوچ تھی کہ جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے تو ان کا جو ماضی میں جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا یا جس انداز سے وہ گفتگو کرتے تھے یا بات کرتے تھے یا پبلک میں ان کا ایک ڈسپلے تھا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، ایک آئینی منصب ہے، اور وہ پھر اپنے عوام کی یا صوبے کے لوگوں کے لیے کام کریں گے اور منوائیں گے اپنی کارکردگی سے کہ میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. بالکل برعکس اس کے نکلا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کسی پریشر میں آ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے اون پہ کام بھی کر سکتے تھے. شہزاد، اس ملک میں روایت موجود ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا ذمہ دار، ایون کہ پارٹی کا سربراہ بھی جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب آئینی عہدوں کے اوپر جاتا ہے نا تو وہ اس سے اپنی ایسوسیشن ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس وقت جب اس کو وہ عہدہ ملتا ہے تو وہ صرف اس پارٹی کے لوگوں کا وہ نمائندہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مخالفین کا بھی وہ نمائندہ ہوتا ہے. یہ کوئی روایت، وہاں پہ تو روایت کا کوئی کلچر ہے نہیں. میں یہ برملا یہ بات کہہ رہا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ٹارگٹ کر کے وہاں رکھا گیا. علی امین اس کو چوز کیا گیا کیونکہ جو کوالیفیکیشن، جو ریکوائرمنٹ ان کو چاہیے تھی بدتمیزی کی، گالم گلوچ کی اور جو اونچی آواز میں جو ہے نا وہ بات کرنے کی، اس پہ وہ پورا اترتے تھے. باقی اگر انہوں نے سیاست کرنی ہو، جیسا کہ یہ بیرسٹر صاحب نے کہا، ڈی آئی خان میں اس کا جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں پہ شام 5 بجے کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں. بالکل یہ خود وہاں نہیں جا سکتے. ڈی آئی خان سے جو لوگ سیاستدان ہیں، جس میں وہ گورنر بھی شامل ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کیا وہاں اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں؟ صحیح. سندیلا صاحب چلیں فائنلی، سندیلا صاحب یہ فرمائیں کہ اب انہوں نے تو ایک حکمت عملی اپنی اپنا لی کہ انہوں نے اسی زبان میں بات کرنی ہے، جلسے پہ جلسہ کرنا ہے، دوسرے صوبے میں جا کے اس قسم کی انتشاری جو ہے وہ کیفیت پیدا کرنی ہے. آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ اس ساری صورتحال کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ آپ بھی کوئی جلسے کریں گے، کارکردگی دکھائیں گے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا آپ کے پاس وفاق اور صوبے کی سطح پہ؟ دیکھیں، ایک تو ذرا اس میں ایڈ کر لیں، اگر وقار بھائی نے کہا کہ کچھ گروپس ہیں، ان میں ایک گروپ بڑا تگڑا گروپ ہے جو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں. جبران الیاس نامی ایک بندہ ہے، وہ ان کو اٹینڈ کرتا ہے. جو بھی اس لائن سے ہٹتا ہے، جو عمران خان صاحب چاہتے تھے یا جو عمران خان صاحب کرتے تھے، ایون 1971 والی جو انہوں نے ویڈیو بنا کر عمران خان صاحب کے اس سے اپلوڈ کی تھی، وہ والا گروپ بھی بڑا تگڑا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ بھی اسی طرح چیزیں لے کے چلنا چاہتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں کہ عوام اب خود سمجھدار ہیں. ایک کلٹ ہے، ایک فالور ہے عمران خان کا، وہ اس وقت سے ہے، بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد سے ہے. وہ لوگ جو ابھی جوان ہیں، جن کے باپ اور جن کی مائیں اور جن کی خالائیں اور جو بھی تھے، وہ عمران خان کے کرکٹ کے دور سے فالور تھے، وہ اسی طرح سلسلہ در سلسلہ چلتا جا رہا ہے. ان کو تو آپ سائڈ پہ کر لیں یا ان کو وہاں سے نکال لیں، وہ کافی مشکل کام ہے. لیکن پاکستان کی جو عوام ہے نا، جن کو تھوڑا بہت یہ تھا کہ یار ایک سسٹم چینج ہونا چاہیے، نیا بندہ آنا چاہیے، باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے، آئے گا تو پتہ نہیں کیا قامت لے آئے گا، وہ تو آپ کی ابھی صرف 4-5-6 مہینے کی کارکردگی ہے. وہ تو چھوڑ دینا، وہ تو بات آگے چلی گئی، وہ جو تھے وہ تھے. لیکن اب آپ جو صوبے سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے، آپ اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کریں گے وفاق اور اپنے پنجاب صوبے کی حد تک؟ سر دیکھیں، بہترین کارکردگی کی بنا پر آپ لوگوں کو ان کے پیچھے سے ہٹا سکتے ہیں، جو کہ ایسا ہو رہا ہے. لاہور کے جلسے کو آپ ایک مثال کے طور پر دیکھیں کہ لوگوں نے بڑی بری طرح ریجیکٹ کر دیا ہے. پنجاب کی عوام کو کیا چاہیے؟ یہ پنجاب کو دوبارہ آ کر کیا دیں گے؟ ایک اور بزدار دیں گے. مریم نواز کے مقابلے میں بزدار 4 مہینے یا 5 مہینے کی مریم نواز کی حکومت اور بزدار کی 4.5 مہینے کی، یہ ہے وہ کارکردگی. اس صوبے میں عوام کو آپ یہ دیکھیں کہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے لے کر ایجوکیشن سے لے کر آپ آئی ٹی ہاسپٹل سے آئی ٹی یونیورسٹی سے لے کر نواز شریف ہاسپٹل جو کینسر کے، مطلب یہ ہر وہ چیز ہے، اور اب خود بخود لوگ ان سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، لوگ ان کی کہاں سنیں گے. اور دوسری بات یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو کے پی کے والے ہیں نا، وہ بھی جب اس طرف آتے ہیں نا، پنجاب کی طرف آتے ہیں، تو 2-4 مہینے کی حکومت دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہی حکومت چاہیے. چلیں، اور ابھی جو پوائنٹ ٹیکن سندیلا صاحب، مجھے ایک وقفہ لینا ہے، لیکن بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. وقار سعید صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آئیں گے تو کچھ بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اس سے متعلق کچھ جڑے سوالات کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر. دنیا بھر میں سوشل ویلفیئر اور سوشل سیفٹی کے بہت سارے پروگرام چلتے ہیں. حکومتیں، ریاستیں اس کو پیٹرنائز کرتی ہیں، سپروائز کرتی ہیں. پاکستان میں بھی ایک ایسا پروگرام ہے، کئی سال پہلے شروع ہوا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اور اس پروگرام کے تحت اس وقت لاکھوں خاندان
اپنی ایک عزت کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں. اس میں جو ہمارے بالکل محروم یا ولنریبل جو ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو بھی جو مالی معاونت کی جاتی ہے. اس کے ساتھ خالی یہ چیریٹی نہیں ہے کہ صرف آپ نے پیسے دے دیے, اس کے ذریعے کوشش یہ کی جاتی ہے خاص طور پہ خواتین کو کہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے. ان کو جو بھی ان کو مالی مدد کی جا رہی ہے اس کے ذریعے وہ اپنا کوئی کاروبار کریں اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, کیونکہ یقین مسلسل پوری زندگی کوئی بھی حکومت ہو جتنی مرضی امیر ہو وہ لوگوں کو بیٹھ کے نہیں کھلا سکتی. تو مقصد یہی ہونا چاہیے اور شاید یہی ہے. اس کے متعلق ہم دیگر بھی کچھ سوالات ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے. آگے کیا پلان ہے, کس طریقے سے مزید لوگوں کو اس نیٹ میں شامل کرنا ہے اور نئی اس میں جدت کیا آ رہی ہے, اس پہ گفتگو ہم کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوید اکبر صاحب, ڈائریکٹر جنرل ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. بہت بہت شکریہ نوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سر سب سے پہلا سوال تو یہ کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں, شکایات آتی ہیں کہ جی پیسے کٹ گئے, پیسے آپ نے دیے, میں مین کوسچن بھی آپ سے کرتا ہوں, لیکن جو خواتین کے گریوینسز ہیں خاص طور پہ رقم کی کٹوتی کے حوالے سے, اس پہ کیا میکنزم ہے؟ کوئی نئی چیز آپ لا رہے ہیں, کوئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ جی ساتھ بیسیکلی یہ آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو بینیفیشریز کو فیس ہوتا ہے وہ کٹوتی کا ہوتا ہے, اور بہت ساری کمپلینٹس بھی ہمارے پاس آتی ہیں. سو ہوا یہ تھا کہ ہم نے 2019 میں ایک بینکنگ نظام انٹروڈیوس کروایا جس میں ہم نے پورے پاکستان کے لیے 2 بینکس جو ہے وہ انگیج کیے, اور ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ 9.3 ملین 93 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ کریں. تو اس دوران ایک تو بینکوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو والیوم تھا بینیفیشریز کا وہ بہت زیادہ تھا. سو بہت زیادہ کمپلینٹس تھیں کہ ہمارے پاس لمیٹڈ آپشن ہونے کی وجہ سے جو کٹوتی کی کمپلینٹس ہیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. کٹوتی کیا مطلب؟ سو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی پوائنٹ آف سیل ایجنٹس کے پاس جاتی ہیں جو بینک کا نمائندہ ہوتا ہے, تو وہ ان کو جلدی پیمنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے نا کہ مجھے جلدی پیسے ملے, تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وہ رقم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایجنٹ ہے. تو ہم نے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لمیٹڈ آپشن تھے, صرف 2 بینکس اویلیبل تھے. تو بنیادی طور پہ ابھی ہم نے اس سیمائی سے, یعنی جولائی سے سپتمبر کی سیمائی سے اب نے اس نظام کو تبدیل کر دیا ہے. اچھا. اور اب ہم نے 2 کی بجائے 6 جو بینکس ہیں ان کو بیسیکلی انگیج کیا. اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون انٹائٹلڈ ہے 10,000 روپے کی رقم کی, اور بے نظیر انکم سپورٹ نے اس کو جاری کر دیے, سو وہ 10,000 کے 10,000 ہی اس سے ملیں گے, یا اس میں کسی قانون کے تحت کوئی کٹوتی ہونی ہے, کسی ٹیکس کی یا کسی اور سروس چارج کی؟ نہیں, ہم نے اس کو, ہماری جو سمائی رقم ہے وہ 10,500 روپیہ ہے, اور 10,500 پورے کا پورا جو ہے وہ اس کو ملنا ہے. اس کا جو اس کے کمیشن ہے جو بینک کو ہم دیتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. حکومت پاکستان بینک کو کمیشن دیتا ہے, اور جو رقم کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے ایجنٹ, اس کو جو کمیشن ہے وہ بینک فراہم کر رہا ہوتا ہے ہم سے لینے کے بعد. تو یعنی کہ جو ریسیپینٹ ہے اس سے 1 روپیہ بھی نہیں کٹنا چاہیے؟ نہیں کٹنا چاہیے, بالکل. اور اگر ایسی کوئی شکایت آتی ہے جس کو آپ نے چینج بھی کیا ہے, تو اس کے لیے کیا ان کے پاس طریقہ کار ہے, وہ آپ کو شکایت درج کرا سکتے ہیں؟ کیا جی, ایک تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کوئکلی بتا دوں کہ جو ہم نے نظام چینج کیا ہے اس میں ہم اپنے بینیفیشریز کو زیادہ آپشنز دے دیے. کہ ایک تو پہلے ATM کا آپشن اویلیبل نہیں تھا, اب جو ہے ان کو انشاءاللہ ATM کا آپشن بھی دستیاب ہوگا, اور اپنی مرضی سے وہ ATM کے ذریعے بھی, جس میں کٹوتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, obviously انہوں نے ایک مشین کے ذریعے اس کو کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 6 بینکوں کے ذریعے اس نظام کو وسیع کر دیا ہے. سو اب ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ کسی بھی بینکنگ نیٹ ورک سے رقم نکالیں. اور اس کے لیے اب ہم نے, میری بیسیکلی آپ کے پروگرام کے توسط سے بینیفیشریز کو درخواست ہے کہ یہ دونوں طرف سے کچھ اقدامات ہم اٹھائیں گے. یعنی ہماری طرف سے ہم نے اپنا اقدام اٹھا لیا, ہم نے بینکوں کا نیٹ ورک وسیع کر دیا. اب تھوڑا سا بینیفیشری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلینٹ کریں. اور میں آئی انڈرسٹینڈ, بات بچا لوں جلدی سوال, وقت کمی ہے پروگرام میں. ایک کیونکہ بہت بڑا پروگرام ہے, آپ نے بھی خود فرمایا کہ 93 لاکھ کے قریب ہے نا, ہیوج نمبر. اب کچھ خواتین جو ہیں ان کو پیغام آتا ہے ان کے موبائل فون پہ کہ بھائی وہ اہل ہیں اور وہ یہ وظیفہ لے سکتی ہیں, لیکن جب ان کو مطلب وہ مل نہیں رہا, وہ اس میں انٹائٹل یعنی اس میں انرول نہیں ہو پاتی. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ انٹائٹلڈ ہوں, یعنی کہ آپ اس کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہوں, سو پھر اگر آپ اس کو اویل نہیں کر سکتے تو اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ جی, بیسیکلی ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر 3 سال بعد یہ جو ہمارا سروے ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں. جو ہماری ابھی بینیفیشریز پیسے لے رہی ہیں ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ ہر 3 سال بعد اپنا سروے کریں, اور جو نہیں لے رہی ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اب ہم نے تمام لوگوں کا اس وقت ہم سروے کر رہے ہیں. ہماری جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ جن کو جب وہ چیک کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اہل ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں مل رہے, ان سب سے میری درخواست یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 جنوری 2025 سے
ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا ایک ٹائم لائن ہے جو کہ 30 دسمبر 2024 کو مکمل ہو جائے گا. سروے ان کا ہو گیا, ان کو دوبارہ کسی بھی جگہ پہ سروے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کتنے لوگ انرولڈ ہیں اس پروگرام میں؟ 93 لاکھ خاندان ہیں ہمارے. اور جی, اور جنوری 2025 میں کتنے ہو جائیں گے؟ جنوری 2025 سے ہم مزید 7 لاکھ لوگوں کو ہم ایڈ کریں گے. سو بیسیکلی ہم 1 کروڑ تک پہنچ جائیں گے. اور 93 لاکھ خاندانوں میں 7 لاکھ کا اضافہ ہوگا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 93 لاکھ میں سے کچھ خاندان ایسے ہوں گے جن کے حالات وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئے, جو اس پروگرام سے نکل جائیں گے والنٹیرلی, تو ان کی جگہ پہ نئے لوگ آ جائیں گے. اور یہ اب اس وقت ایز آف ٹوڈے کتنا آپ کا والیوم ہے ان ٹرمز آف منی اس پروگرام کا؟ جی, ہمارا جو ٹوٹل اس فائنینشیل ایئر کا بجٹ ہے وہ 598 ارب روپے کا ہے, اور اس میں مختلف پروگرامز ہیں. اور یہ پروگرام جب شروع ہوا کتنا تھا جسٹ فار؟ جی, ہمارا جو 2008 کا بجٹ تھا وہ 15 ارب روپے کا تھا. 15 سے, اور اس وقت 598 ارب. ہیوج. جی بالکل. وقت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اس پروگرام کو پرائرٹی دی, اور سب سے مین پروگرام ہے اس وقت پاکستان کا جو سوشل پروٹیکشن, سر آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ یہ بیسیکلی چیریٹی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جو حکومت پاکستان کا وہ جو ڈسٹریبیوشن آف انکم کا میکنزم ہے نا, اس میں یہ ہے کہ آپ ٹیکس لے کے غریب لوگوں کو کوئی بھی پروگرام ہے کسی بھی ملک میں, خالی پاکستان نہیں, اور اس میں اتنے بڑے والیوم پہ چل رہا, اس میں مطلب کروڑ کے قریب لوگ یا خاندان اس میں جو ہے وہ انوالو ہوں, سو کہیں نہ کہیں پرابلمز آتی ہیں. کمپلینٹس بھی آئیں کہ وہاں پہ شاید کچھ ایسے خاندان ہیں جو انٹائٹل نہیں تھے لیکن پھر بھی انٹائٹل ہو گئے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا میکنزم ہے, یا کس طریقے سے آپ نے ایسے بوگس انٹریز کو جو آپ نے جو ہے نا سنف آؤٹ کیا, ختم کیا؟ جی, ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے کوئی بھی بندہ کسی کو سمجھتا ہے کہ وہ اہل نہیں ہے تو وہ کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے. ہمارا ٹول فری ٹول فری نمبر ہے 0800-26477, اس پہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا میکنزم یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کو مختلف جو باقی ڈیٹا بیسز ہیں, لائک گاڑیوں کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, لینڈ کی اونرشپ کا ڈیٹا ہے, نادرا کے ساتھ, ایف بی آر کے ساتھ, اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا تو چیک ہو جاتا ہے. سو کراس ویریفائی ہم کر لیتے ہیں, اور جو نان ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کو امیڈیٹلی ہم پروگرام سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک. تو اب اس وقت جو بات ہو رہی تھی کہ ایک تو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا اب ہم اس کی فلسفی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوگی ان پرنسپل کہ ہم نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے, خاص طور پہ خواتین کو, خالی پیسے نہیں دینے, چیک نہیں دینے کہ اپنا راشن خرید لیں, بلکہ یہ باور کرانا ہے کہ آپ ان پیسوں سے روزگار کوئی پیدا کریں, کاروبار کریں, تاکہ آپ کو مطلب ضرورت ہی نہ پڑے ڈیپینڈنٹ ہونے کی. شہزاد صاحب, بیسیکلی نا ہمارا پہلے ہی جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے 2 امپورٹنٹ پلر ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن. سو ہمارا اس وقت ایجوکیشن اور ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن دونوں جو ہے کمپوننٹ شامل ہیں. ہم صرف تعلیم اپنا وظیفہ نہیں دیتے ان کو کہ اپنی خوراک لے لیں, بلکہ ان کے بچے اگر اسکول جاتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ان کو اضافی وظیفہ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کو ہم ان کی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, ان کی امیونائزیشن, یہ ساری جو ہے وہ بھی ہم کور کر رہے ہیں. سو لانگ ٹرم جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہم ان لوگوں کو پاورٹی سے نکالیں, اور اس میں سکل بھی شامل ہے. سکل ابھی ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ ان خاندانوں کو ہم سکلز دیں, سکلز دینے کے بعد ایسی سکلز دیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو, نیشنلی بھی یا لوکلی اور انٹرنیشنلی بھی. تو وہ ابھی ہم انشاءاللہ بہت جلد اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اچھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈسپائٹ کہ ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, پھر بھی جو یہ 598-600 ارب روپے کی رقم ہے, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, لیکن جتنی بین الاقوامی ادارے ہیں, یو این ایجنسیز ہیں, انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے آئندہ بھی چلنا چاہیے. ایون کہ آئی ایم ایف نے بھی ڈسپائٹ آل دیز اسٹف کنڈیشن انہوں نے کہا کہ جس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں کسی قسم کی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہوتی, صوبے میں کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, آپ نے صرف اور صرف خاندانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے میں فیوریبل گورنمنٹ ہے تو اس کو زیادہ پیسے دیں, اس کو نہ دیں. جی بالکل جی, اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انوالومنٹ کی, اس میں کوئی ڈسکریشنری انوالو نہیں ہے. ایک سسٹم ہے, اس کے ذریعے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور نکال دیے جا سکتے ہیں. اس لیے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے, جو بھی حکومت پاکستان میں آتا ہے, وہ جب دیکھتا ہے, اور انٹرنیشنلی سب سے زیادہ اس کو بیسکلی لوگ وہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان ٹرمز آف گلوبل یعنی دنیا میں اب یہ پروگرام کوریج کے حساب سے پہلے نمبر پہ آ چکا ہے. یعنی جو نمبر آف فیملیز ہم کور کر رہے ہیں اور جو سروے ہم کرتے ہیں, اور اب ہر مہینے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فارن کنٹری وزٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں
کہ ہم یہ سکسیس سٹوری کیسے اپنے ملک میں جو ہے. اچھا بہت سارے طبقات ہیں, ایک ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, ان کو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہیے لیکن ان کے لیے ایک رویہ مختلف ہوتا ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. ان کے لیے کوئی خاص اسپیشل کوئی سیپریٹ کوئی پروگرام ہے یا اسی کے اندر وہ آتے ہیں؟ نہیں بالکل جی, آپ نے بالکل بات پرٹیننٹ کی. کچھ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی سے الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے, جی بالکل, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام بنایا ہے. جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے ہم نے کوئی غربت کا کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کسی خاندان کسی فیملی کا حصہ نہیں ہوتے. تو کیونکہ ہمارا جو غربت جانچنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ خاندان کی بنیاد پہ ہوتا ہے, تو کیونکہ اس کا حصہ کر دیتی ہے سوسائٹی, جی الگ تھلگ رہتے ہیں. تو ہمارا کرائٹیریا صرف یہ ہے کہ وہ ان کا اندراج نادرا میں ایز ٹرانسجینڈر ہو, اور وہ وہی امداد لے سکتے ہیں جو ہم اپنے باقی 93 لاکھ خاندانوں کو دیتے ہیں. اور ان 93 لاکھ خاندانوں میں کافی ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جو کہ ہم سے امداد لے رہے ہیں اس وقت. ٹھیک, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نوید اکبر صاحب, ڈائریکٹر جنرل بی این ایس گم سپورٹ پروگرام, ہمارے ساتھ موجود تھے اور کئی اہم سوالات کے جواب دے رہے تھے. اور جیسے انہوں نے کو بھی بتایا کہ اگلے سال کے شروع میں جو یہ تعداد ہے 93 لاکھ خاندانوں کی, یہ 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی. ایک بہت بڑا والیوم ہے اور میکنزم جو ہے وہ جو ڈیولپ کیا ہے کہ جس میں جو لوگ اس میں انٹائٹلڈ نہیں ہیں ان کو میسج آ رہا ہے وہ بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا. اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں اس پروگرام میں شمولیت اختیار کرنا, وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس میں وہ کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی ایک اہم انیشیٹو جو کئی سال پہلے آج سے شروع کیا گیا, اور اس کی سکسیس سٹوریز تو بہت ساری یہاں پہ ہیں, لیکن کامیابی کی ایک وجہ اور جو ثبوت وہ یہ ہے کہ عالمی ادارے IMF جیسا ادارہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ 600 ارب روپے کی رقم ہے جو پاکستان نے مختص کی ہے حکومت نے اس پروگرام کے لیے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ ناظرین, اجازت دیجیے, خدا حافظ.